السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو احباب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے امام الحرم فضیلت الشیخ شیخ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ کی۔ وہ اپنے نوجوانوں کو اپنے درس کے اندر ایک نصیحت کر رہے ہیں۔ اس وقت جو یہ ایک قسم کا فتنے کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی فتنے سے مراد وہ یہ عام فتنہ نہیں بلکہ آزمائش، ابتلاء، ایک قسم کی مسلمانوں کے لیے اس وقت آزمائش ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے حکم کو ہی فالو کریں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی مشرق وسطیٰ بطور خاص مڈل ایسٹ اور عرب ممالک کے اندر بہت سارے ملکوں کو تہس نہس کر دیا گیا دشمنوں کی طرف سے۔ اس میں چال یہ چلی گئی کہ حکمرانوں کے خلاف ان کی عوام کو ورغلایا گیا، اور عوام کو کھڑا کر کے وہ ملک جس کی معیشت، جس کی ترقی آسمان کو چھو رہی تھی، آج وہ ملک اور اس کے رہائشی بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ آج اتنے تنگ دست ہیں کہ وہ لاچار اور مجبور ہیں۔ ایسے ابتلاء اور آزمائش کے دور میں نوجوانان ملت اسلامیہ مسلمانوں کے لیے اور عوام کے لیے کیا حکم ہے وہ بیان فرما رہے تھے۔ لیکن سوشل میڈیا ہے، ہر ایک کو آزادی ہے، جو جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے، لکھتا ہے، اور جو چاہے بکتا ہے۔ اور بطور خاص وہ تحریکیں جو جذباتی تحریکیں ہیں، جنہوں نے فائدے کے بجائے ملت اسلامیہ کا نقصان ہی کیا ہے، وہ ایسے موقع کو دیکھتی رہتی ہیں اور خوب پروپیگنڈا کرتی ہیں۔ ایسے موقع پر میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تحمل بردباری سے کام لیں۔ حکمرانوں کے جو کام کرنے کے ہیں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خطہ اس سے پہلے بھی جنگ و جدال کی آڑ میں جل چکا ہے۔ مزید یہ خطہ اس کا متحمل نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی جنگ کی ابتدا ہو۔ اس سلسلے میں مشہور اسکالر علامہ طاہر اشرفی صاحب کا کیا کہنا ہے؟ ان کا، چونکہ وہ مشرق وسطیٰ کے مشیر ہیں اور ان کو ان معاملات کے اوپر اچھی دسترس رہتی ہے، ان کا موقف ضرور سماعت کریں۔ امام حرم میں کعبہ، بلکہ امام حرمین شریف ہے، شیخ عبد الرحمن سدیس کے کچھ جملوں کو جو کہ 2 یا 3 ویڈیو سے لے کر جمع کیے گئے اور ان کا حقیقی ترجمہ بھی نہیں کیا گیا، پیش کر کے سب و شتم کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ شیخ عبد الرحمن سدیس جو ہے، انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ اس جنگ سے ایک فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ اسلامی ملکوں کے اندر ایک بار پھر وہ تنظیمیں، وہ تحریکیں جو انتہا پسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو اسلامی ملکوں کو جنہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ان کو دوبارہ قوت پکڑے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے حکام کی بات کو سنیں اور اپنے ملکوں کے اندر تخریب نہ کریں۔ یہ مقصد تھا اس کا۔ اگر وہ یہ کہ اسرائیل کی تائید کر رہے ہوتے تو کیا آج بھی دونوں حرمین میں، یعنی دونوں حرموں میں، مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں، خطبات جمعہ میں جو فلسطینیوں کے لیے بات کی گئی ہے وہ ایسی بات ہوتی؟ اور یہ جو سب و شتم کرنے والے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ آپ نے کیا کیا فلسطینیوں کے لیے؟ سعودی عرب روز اول سے سب سے زیادہ فلسطینیوں کی امداد کرنے والا ملک ہے۔ پروگرامز کی بہرحال حضرات، یہ آپ ان کی وائس سماعت فرما رہے تھے۔ کسی قسم کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو شیئر کریں اور اس پروپیگنڈے سے نوجوانوں کو دور رکھیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب
سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔